السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آخر میں السلام ایک سوال ہے. میری بیٹی حیدرآباد میں رہتے ہیں. انہوں مہینے میں 1.5 مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ محض نظر آتے ہیں. تو کیا انہوں بھی نماز قصری کر سکتے کیا؟ پوچھو بولے انہوں. اچھا اس لیے میں آپ سے سوال کر بولی میں ان کو میں کوئی بھی 16 کلومیٹر 18 کلومیٹر کا سفر جو بھی کرتا ہے اس کو قصری کرنا پڑتا ہے. بولے تو انہوں بولتے نہیں آپ کے گھر آئی نا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کو بولے جی. کیا انہوں بھی ہم والدہ کے پاس آ کے قصری کر سکتے نہیں پوری نماز پڑھ سکتے ہیں انہوں. ہم تو ان کے پاس گئے تو قصری نماز پڑھتے ہیں. جب بھی ہم سفر حیدرآباد کا کرتے ہیں ہفتے میں کیا مہینے میں 4-5 بار حیدرآباد جاتے آتے رہتے ہیں ہم لوگ. جی جب تو ہم قصری کرتے تھے. میری بیٹی پوچھو بولے ڈاکٹر نفیس ہے ان کا نام. ڈاکٹر نفیس. ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں. ماشاء اللہ. ان کے لیے بھی دعا کیجیے. ان کے ہاتھ میں شفا کے لیے بھی اللہ انہیں شفا دے, ان کے ہاتھوں میں بھی شفا دے, اور ان سے اللہ رب العالمین نیک اور خیر اور بھلائی کے کام اور اپنے بندوں کی خدمت کے کام لے لے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہماری بہن ہے محبوب نگر ہندوستان سے. یہ شہر بہت پیارا شہر ہے. اس شہر کے لوگ اس لیے بہت پیارے ہیں کہ وہ جب بھی وہاں سے کوئی آتا ہے تو تحفے تحائف بھیجتے ہیں. پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا نا مٹھائی کا تحفہ آیا تھا وہ بہن ہی کے یہاں سے آیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو اللہ رب العالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جاننا چاہ رہی ہیں بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, بیٹی حیدرآباد میں رہتی ہے, اب وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے ماں سے ملنے کے لیے آتی ہے. ایسی صورت میں آیا اسے قصر کرنی ہے محبوب نگر میں یا نہیں؟ آپ جب اس کے پاس جاتی ہیں تو آپ قصر کرتی ہیں کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے, آپ اپنے داماد کے گھر جا رہی ہیں. اب یہ بچی آ رہی ہے آپ سے ملنے کے لیے. ایسی صورت میں 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نمبر 1, اگر آپ 2 شہروں میں گھر رکھتے ہیں تو جب ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں, راستہ جب بھی آپ سفر کر رہے ہیں چاہے وہ 100 کلومیٹر کا ہو یا 85 کلومیٹر کا ہو یا 200 کلومیٹر کا ہو, اس میں آپ سفر اور قصر کریں گے. لیکن اگر آپ کے دونوں شہروں میں گھر ہے, ذاتی گھر جو کہ آپ حیدرآباد میں بھی آن کرتی ہیں اور محبوب نگر میں بھی آن کرتی ہیں, تب ایسی صورت میں آپ کو دونوں گھروں پر پوری نماز پڑھنی ہے کیونکہ آپ کا مسکن دونوں شہروں پہ ہے. لیکن یہاں بات دراصل اپنی بیٹی کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہی ہیں تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں. ان سے ایک بہن یہی سوال پوچھ رہی ہے. نوارہ نام ہے اس بیٹی کا, اس بہن کا, جو شیخ عبدالعزیز بن باز سے سوال کر رہی ہے. يجوز للمرأة قصر الصلاة إذا أرادت زيارة بيت والدها الذي يبعد عن بيت زوجها. ایک عورت جب شادی کر کے کسی دوسرے شہر میں چلی گئی ہے اور وہ اپنے باپ کو, اپنی والدہ کو, والدین کی زیارت کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہو, ایسی صورت میں کیا اسے قصر کرنی چاہیے اپنے والد کے گھر پہ یا نہیں؟ مسافة قصر أم لا؟ قصر کا اگر مسافت اس میں موجود ہو تو. وفقكم الله لما يحبه ويرضى. آمین. نعم إذا أرادت السفر إلى زيارة أبيها أو غيره في مسافة قصر فإنها تقصر الصلاة. یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے والد سے ملنے کے لیے نکاح کے بعد, جیسے کہ آپ کی بیٹی حیدرآباد میں رہتی ہے یا کوئی بچی پاکستان میں لاہور میں کسی کی شادی ہوئی ہے اور وہ کراچی میں اس کے پیرنٹس رہتے ہیں, دلی میں اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ بمبئی میں اس کے پیرنٹس رہتے ہیں, تو یہ بچیاں جب اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے جائیں گی تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہے والد کی زیارت کے لیے جائے یا خالہ کی زیارت کے لیے جائے یا بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے جائے یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جائے, وہ اس کا گھر نہیں ہے اس لیے وہ قصر کرے گی. سواء عند أبيها أو عند غيرها ما دامت ساكنة في محل آخر عند زوجها فإذا رجعت إلى أبيها تزوره أو إلى أمها أو إخوتها فإنها تقصر إذا كانت مسافة قصر. مسافت القصر, قصر اگر
عورت اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جا رہی ہے اور وہاں جا کر وہ دراصل اس کا مسکن نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے. جیسے کہ آپ کی بیٹی ہے حیدرآباد میں بیاہی ہے اور جاتی ہے محبوب نگر، تو محبوب نگر میں جب آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے گی تو اس کو اگر اس کا اسٹے اہل علم نے کتنے دن قصر کرے گی اس بارے میں اختلاف ہے. بعض اہل علم کا موقف یہ ہے جیسے شیخ ابن باز وغیرہ کا کہ 4 یا 5 دن سے زیادہ اگر وہ قصر کرے، 4 دن سے زیادہ رہے گی تو پھر اس کو قصر نہیں کرنی، وہ پھر پورا کرے گی. لیکن اہل حدیث علماء کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ 19 دن تک وہ قصر کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ یا کوئی بھی مسافر ایسی جگہ پر قیام کر رہا ہے جہاں کہ وہ متردد ہے، آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، جب بھی میرا کام ہو جائے گا تب میں اپنے وطن لوٹ جاؤں گا، ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جب تک وہ رہے گا، جب تک کہ وہ تردد کی حالت میں رہے گا کہ میں آج لوٹ جاتا ہوں، کل لوٹ جاتا ہوں، تو تب تک اسے قصر اور جمع کرنے کی اجازت ہے. تو اسلام کے اندر جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کر رہے ہوں، چاہے دونوں گھروں میں آپ کا مقام مسکن موجود ہو، گھر موجود ہو، تو بیچ کا جو ڈسٹینس ہے اس میں آپ قصر بھی کریں گے اور جمع بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس دونوں شہروں میں گھر ہیں تو اب آپ نہ اس شہر میں قصر کریں گی اور نہ ہی دوسرے شہر میں قصر کریں گی. البتہ اگر آپ ایسی جگہ جا رہی ہیں جیسے کہ آپ کی ڈاکٹر نفیس بہن جانا چاہتی ہیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بار بار ملاقات کروائے اور اسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تو جب وہ آئیں گی تب انہیں قصر کرنی چاہیے اور جمع بھی کرنی چاہیے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسلامی تعلیمات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو، عزیز اور اقارب کو سفر میں ہو یا مسکن اپنے گھر پہ ہو، مقیم ہو، ہر جگہ محفوظ، امن اور سلامتی سے رکھے اور بیماریوں سے اللہ دور رکھے. میرے لیے بھی دعا کیجئے کیونکہ آج کل میں کرونا کا گھر میں اس روم میں کوارنٹائن ہوا ہوں. 1 ہفتے رہنا ہے مجھے اس روم میں، اس کے بعد انشاءاللہ بہرحال روزانہ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک یا نیکسٹ ہفتے بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. لائیو وہ ویکلی جو میری لائیو اسلامک فری کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ویڈیو کے ذریعے تو ہم روزانہ الحمدللہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بڑے دکھ کی بات ہے، سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہم سب کے لیے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور رب العالمین کی رضا کے حصول کا سبب بنا دے. اسماعیل، اٹ از سنہ.